بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات، میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، میلاد کے دن گزر رہے ہیں اور سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے غریبوں کا کام کرنا ہے، غریبوں کے کام آنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کمزور کا ساتھ دیا ہے، اس کو دلاسا دیا ہے، اس کی بات سنی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں۔ ہم ہماری نسلیں اپنے نبی کے مقروض ہیں۔ کلمہ تو اگر کوئی کسی کے بندہ ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لے، بندہ کسی کی بیعت ہو جائے تو بندہ ساری عمر خود اور اپنے خاندان کو غلام بنا دیتا ہے۔ یہاں تو کریم آقا کی ذات کی بات ہے، کریم آقا کے آنے کی بات ہے، آپ کی دنیا میں تشریف لانے کی بات ہے۔ اس سے بڑا اس کائنات کو بڑا اعزاز نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ کی وجہ سے یہ کائنات کا حسن ہے، یہ رونق ہیں، یہ بہاریں ہیں۔ حضرت جبرائیل سے بھی میں بڑا مختصر بتا رہا ہوں کہ جبرائیل سے بھی کریم آقا نے پوچھا تھا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کچھ عمر بتائی، تو انہوں نے کہا کہ عمر کا تو پتہ نہیں، ایک نور نکلتا ہے، اتنے ہزار سال بعد وہ نور طلوع ہوتا ہے اور اتنی بار میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جبرائیل وہ نور میں تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو میرے کریم آقا کا نور تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو میرے کریم آقا کا نور ہوگا۔ آج جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے حضور کا خاندان اور میلاد، یعنی کہ کریم آقا کے خاندان کو جو عظمت ہے، جو رفعت ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور ساتھ ہم نے بات کرنی ہے میلاد، کریم آقا کا میلاد، اور آپ کے گھر والے، آپ کے اہل خانہ، آپ کی ازواج مطہرات میلاد کے حوالے سے کریم آقا کے دنیا میں تشریف آوری جب آپ کی ہوتی تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ تو آج موضوع بہت پیارا ہے، ویسے دو شخصیات ہماری بہت پیاری ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ حضرت پیر خواجہ محمد سلیمان قمر قادری صاحب، ماشاءاللہ مانی شریف درگاہ ہے، خانقاہ ہے ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر، وہاں کے سجادہ نشین ہیں، ایم فل مکمل کر چکے ہیں، پی ایچ ڈی ماشاءاللہ جاری ہے، ان قریب جہاں جیسے ماشاءاللہ پہلے فاضل درس نظامی ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، اب ویسے انشاءاللہ ڈاکٹر بنیں گے، تو اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ ان کے ساتھ موجود ہے مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، اب ماشاءاللہ کنز الایمان بیکن سکول سسٹم کے ہیڈ ہیں، اونر ہیں، 80 پلس برانچز کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آسرا فاؤنڈیشن بارڈر جو شکر گڑھ ہے، نارول کا علاقہ ہے، وہاں یہ ویلفیئر کا کام پورے جوبن پہ رہ کے پوری انرجی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ میرے دونوں مہمانوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کا آنا اور ہمارا بلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ اگر میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھوں، یعنی کہ خاندان تو وہی چلا آ رہا ہے نا جو موضوع ہمارا، تو کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ قبلہ پیر صاحب، میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے تھوڑا سا ریلیٹڈ گفتگو کر کے پھر حضرت عبدالمطلب تک پہنچتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں آقا علیہ السلام کا جب نور مقدس منتقل ہوا تو آدم علیہ السلام کے پھر بیٹوں میں سے 40 بیٹوں میں سے حضرت شیث علیہ السلام جو تھے، ان کی صلب میں آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ نور مبارک منتقل کیا گیا، اور حضرت شیث علیہ السلام جو تھے یہ آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سے سب سے زیادہ منفرد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو وصیت بھی فرمائی تھی کہ بیٹا تیری پشت میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ ولادت ہونی ہے، کثرت سے ان پر درود پڑھا کر۔ اور پھر انہوں نے جو آدم علیہ السلام نے یہ بھی ساتھ وصیت فرمائی کہ سب سے زیادہ جو نیک اور پاکیزہ خاتون ہو اس کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ کی بیٹیوں میں سے جو سب سے زیادہ پاکیزہ تھیں ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا گیا۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ صحیح۔ اب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبد مناف جو تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہاشم تھا اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام مطلب تھا۔
تو حضرت ہاشم جو تھے یہ شام میں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے. ایک دن وہاں سے واپسی ہوئی تو ان کی ملاقات جو وہ ہوئی عمر بن لبید جو تھا، یہ جو بچیاں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ المنورہ میں استقبال کیا تھا، نجران کی بچیاں جو تھیں جی، انہوں نے ان سے ان کا جو ہے ہوا اپنا ملاقات ہوئی، رات وہاں گزاری. تو بنو نجار کی بچیاں تھیں، وہاں ان کی ملاقات ہوئی، رات ہوئی. تو حضرت جو ہاشم جو تھے انہوں نے اپنا رشتہ عمر بن لبید سے طلب کیا. اس نے اپنی بیٹی سلمہ کا رشتہ ان کے ساتھ کر دیا. اب شرط یہ طے پائی کہ جب بیٹا پیدا ہوگا تو وہ سسرال میں اپنا میکے میں پیدا ہوگا. آپ میری بیٹی کو یہاں میرے گھر چھوڑ کے جائیں گے. جب بیٹا پیدا ہونے لگا بات طے پا گئی. حضرت ہاشم چونکہ تجارت کرتے تھے، جب جو ہے حضرت ہاشم کے بیٹے کی ولادت ہونے لگی تو وہ پھر عمر بن لبید کا گھر چھوڑ کے آئے. وہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا وہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے نا سر میں کچھ بال سفید تھے، جن کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا، بوڑھا. صحیح. اب حضرت ہاشم کی چونکہ وصال ہو گیا، اس کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا. تو یہ ہاشم جو تھے نا، یہ ہاشم کے جو بیٹے تھے نا شیبہ، یہ بچوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے. ایسے تیر پھینکتے تھے تو ان کا تیر بالکل نشانے پہ پہنچتا تھا. جیسے ہی ان کا تیر نشانے پہ لگتا تھا یہ ایک نعرہ لگاتے تھے، انا ابن ہاشم انا ابن سید البطحاء. سبحان اللہ. جب وہاں سے کوئی شخص گزرا تو کہہ رہے تھے میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں عرب کے سردار کا بیٹا ہوں. تو واپس آیا اور اس نے آ کے جو مطلب تھے عبد مناف کے سب سے چھوٹے بیٹے، ان سے آ کے کہا کہ یار آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، اور اس غریب الوطنی کے وہ جو ہے حالات میں گزر بسر کر رہا ہے. تو وہ وہاں سے گئے مطلب اور ان کو لے کے آئے. لیکن چونکہ حضرت عبد المطلب بڑے خوبصورت تھے، انہیں دیکھا جب کسی نے پوچھا، گھر والی نے بھی پہلے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو فرمایا میرا بیٹا ہے. اس وجہ سے ان کا نام عبد المطلب پڑا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک جو تھے یہ ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، ان سے خوشبوئیں آتی تھیں. ابرا کا جو واقعہ ہے، ایک دفعہ ابرا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابرا نے لڑائی کی تو حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ اس نے چھین لیے. اب یہ واپس اونٹ لینے گئے تو وہ ابرا جو اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، جیسے یہ تشریف لے گئے تو ان کے چہرے پر جو جلال تھا اور نور محمدی تھی وہ دیکھ کر وہ تخت چھوڑ کر نیچے اتر آیا، اپنے تخت سے نیچے اتر آیا تھا. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ نہیں پایا، جب آقا نور کی کرنیں آنکھوں میں پڑی. اب آقا علیہ الصلوۃ اس کی مثال یہ بھی ہے پیر صاحب کا، آج جب تیز لائٹ جلتی ہے تو آگے بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں روشنی مدم رکھیں، سلو کریں اپنی لائٹ کو، نہیں کہ آگے جو عام لوگ ان کو نقصان نہ. کہ بلا حضرت عبد المطلب کی پیشانی مبارک سے اس طرح شعائیں اور نور نکلتا تھا. ایک دفعہ پہاڑ پہ چڑھے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے چہرہ انور پیشانی سے جو شعائیں نکلیں وہ ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کی دیواروں تک جا پہنچی. ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا پیغام بھیجتی. حضرت عبد المطلب کعبے کے صحن میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی آپ کو پیغام ملا کہ حضرت عبداللہ جو آپ کے بیٹے ان کے گھر بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو یک حضرت عبد المطلب کھڑے ہو جاتے ہیں. چونکہ کعبے کے سردار تھے، بڑے خوبصورت تھے، آپ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سارا صحن کعبہ استقبال میں کھڑا ہو گیا. پھر آپ تشریف لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ شریف میں لے کے گئے، آپ نے شکرانے کے نفل ادا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کیا. پھر حضرت عبد المطلب نے اونٹ ذبح کیے اور کعبے کے صحن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی بات ہو رہی ہے نا، تو میلاد کعبے کے صحن کے اندر منایا، اونٹ ذبح کیے، وہاں دعوت کی اور قریش کے سارے لوگوں کو بلا کر آپ نے صحن کعبہ کے اندر دعوت کی. فرمایا میرے ہاں پوتا ہوا ہے عبداللہ، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے، تو اس خوشی میں نے سب کی دعوت کی. سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ، کیا بات. جی مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ بات کو یہاں سے آگے لے کے بڑھیں. سوال کیا کرنا آپ سے، آپ تو ماشاءاللہ ہر فن مولا ہے، کیا فرمائیں گے؟ کیا بات ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ میری عظیم ہستی اے لوگوں تمہیں میں سے آئی ہے. اب وہ تمہیں میں سے کا مطلب ہے خاندان قریش ہے، وہ جناب سیدنا عبد المطلب ہے، وہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ کریم آقا کو کسی نے آ کے عرض کیا کہ کفار اس طرح بات کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا ممبر لگاؤ، اور ممبر لگایا تو آپ نے کہا کہ جب یہ تخلیق ہوئی دنیا تو پورا آگے تفصیل سے بتایا کہ میں
ہر قوم، ہر ملک، ہر نسل اور ماں باپ تک آپ پہنچے کہ میں کائنات کے سب سے افضل خاندان میں پیدا ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ دیکھیں پیر صاحب، دو ہم نارملی دیکھتے ہیں، جب کسی بڑے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ بڑا ہے یا اس کا پیچھے خاندان بڑا ہے۔ جی، اور اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں تو نبی علیہ السلام کیونکہ وجہ کائنات ہیں اور اول حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ تمام خاندان بڑا تھا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ یہ تمام خاندان بن رہا تھا۔ اس خاندان میں آپ کے آباء و اجداد میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے زمانے میں شرافت میں کہیں کم تھا۔ اللہ شرافت میں، احترام میں، وقار میں، عزت میں، منصب میں، یہ ہمیشہ ہر خاندان، ہر دور میں، ہر صدی میں یہ اعزاز کے حامل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرق و مغرب کا حکم دیا سبحان تو اللہ۔ قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب تمام روئے زمین کی سیر کی تو مجھے اس ساروں میں عرب سب سے اچھے لگے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا میں نے عرب کی ساری سیر کی تو یا رسول اللہ عرب میں جو قبیلہ مضر تھا وہ مجھے سب سے اچھا لگا۔ اے واہ سبحان پھر میں اللہ۔ نے قبیلہ مضر کو بڑی قریب سے دیکھا، سارے ان کے اشخاص اور ان کے جڑوں اور ان کی شاخوں کو دیکھا تو مجھے قبیلہ کنانہ سب سے اچھا ہائے لگا۔ ہائے سبحان یا اللہ۔ رسول اللہ پھر میں نے کنانہ کے تمام گھروں کو، تمام شاخوں کو دیکھا تو اس میں مجھے قریش سب سے اعلیٰ لگے۔ واہ یا رسول اللہ پھر میں نے قریش ساری کے سارے یہ فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہیں، جبرائیل امین کہہ رہے ہیں جنہوں نے انبیاء کے سردار کو یہ انبیاء عرض کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں نے قریش کے سارے خاندانوں کو، قریش کے ساری فیملیز کو دیکھا تو آپ کے اس سارے قریش میں بنو ہاشم مجھے سب سے پیارا لگے، اور یا رسول اللہ میں نے بنو ہاشم کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک خاندان کے فرد کو دیکھا۔ یا رسول اللہ بنو ہاشم میں آپ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اب ذرا غور کریں کہ نبی علیہ السلام بات سے ہے، لے مفتی صاحب، کر سما باندھ پوری دیا۔ کائنات کو دیکھنے والا، پوری روئے زمین کو دیکھنے والا، اور یہاں تک کہا یا رسول اللہ آپ جیسا کائنات میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اللہ واللہ۔ اب کائنات، پوری کائنات کو دیکھنے والا، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل نہ جاتے تھا ہیں، نہ ہے نہ ہوگا، کہیں تھا بھی نہیں، ہے بھی نہیں، ہوگا بھی نہیں۔ اللہ۔ ساری کائنات کا حسن، ساری کائنات کا جمال، ساری کائنات کا احترام وہ سب مصطفیٰ کریم میں یکجا ہے۔ کیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا خاندان کے اعتبار سے جیسے میں نے یہ حدیث پیش کی، ویسے ہی اللہ کے نبی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ ہیں اور دیگر کتابوں میں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سارے خاندان کل قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، رشتے نسبوں کے منقطع ہو جائیں گے، لیکن میرے نسب کا جو رشتہ ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک جو خاندان تھا وہ بھی عزت اور شرافت کا حامل تھا، اور جو قیامت تک اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کو اپنے نبی کی بیٹی سے چلایا ہے وہ خاندان بھی اس کائنات میں سب سے عرفہ والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی نسبت سے آپ کا آباء و اجداد کا خاندان اور آپ کی اولاد کا مفتی صاحب یہ بھی دیکھیے کہ ترا امتیاز میرے کریم آقا کا کہ لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے۔ میرے نبی کی جو نسل پاک ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، ہم میلاد کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر اپنے کریم آقا کا میلاد منانے کا موقع دیا، شرف ملا۔ یہ میرے رب کا انعام ہے، اس کا فضل ہے۔ تو قبلہ پیر صاحب میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کریم آقا کی جو پرورش
آپ کے دادا جان نے کی ہے، جو لاڈ، جو پیار، جو لفظ پنجابی کے ہیں اردو کے اور ڈر لگتا ہے کہتے ہو، جس طرح ہم بچوں کو پیار کرتے ہیں، تو آپ کے دادا جان نے کیسے پیار کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کے دادا جان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنی گود میں لیا، 6 سال کی عمر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں اور تربیت میں رہے۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آتا ہے تو آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کر لیا۔ جمع کر کے تو سارے بیٹوں کی طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، پھر نظر پلٹتی ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کے ٹکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ کون اس کو اپنی سرپرستی میں لے گا؟ کون، سرپرستی تو نہیں کہہ سکتے، کون اس کو اپنی گود میں لے گا اور کون ان کی حفاظت کرے گا اور کون اس کی پرورش کرے گا؟ تو سارے ظاہر ہے سارے جو ہیں وہ خواہش مند تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے بھی شدید خواہش کا اظہار کیا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتا ہوں، لیکن پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلیں میرا پوتا جو ہے وہ خود اس کا فیصلہ کرتا ہے، وہ جس کے پاس جانا چاہیں وہ یوں کو لیں گے۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 6-7 سال عمر مبارک ہے، جیسے ہی آقا نے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لپکے اور حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو جا کے آپ نے جپھی ڈال لی، ان کو ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب نے سینے سے لگا لیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار دیا۔ تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ اس میرے پوتے سے پیار کرتا۔ اللہ۔ پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت ابو طالب گھر لے گئے، اگرچہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے جو مالی حالات تھے وہ کچھ بہتر نہیں تھے، لیکن جب گھر میں کھانا پکتا تھا قبلہ تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام پہلے اپنے بچوں کو دسترخوان پہ نہیں آنے دیتے۔ اللہ۔ میں نے یہ بھی سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر کھانا کم ہوتا تو دسترخوان پہ کھانا رکھتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پہ بیٹھ جاتے اور یوں سیدنا ابو طالب علیہ السلام باقی اپنے بچوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے کہ جب تک میرا بیٹا کھانا نہ کھا لے تب تک کون کھانے کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اتنا پیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کہ جب قریش نے کہا کہ انہوں نے جو ہے یہ خدائے وحدہ لا شریک کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں یا بچہ ہمیں دے دیں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے سونے سے لدے ہوئے اونٹ دے دو تب بھی یہ بیٹا میں اپنا تو آپ کو نہ دوں۔ اسی وجہ سے آپ کے ساتھ پھر شیب ابی طالب نے برکتیں اور بہاریں گھر میں دیکھ لی تھی نا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے شیب ابی طالب میں پتے کھائے، بچوں کو پتے کھلائے اور 3 سال بھوک برداشت کی، اور وہاں بھی یہ عالم تھا۔ میں نے پڑھا سیرت کی کتابوں میں کہ جب رات ہوتی تھی نا تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پہ ایک جگہ نہیں لیٹنے دیتے تھے۔ یہاں میرے آقا لیٹتے، کبھی فرماتے علی تم اٹھ جاؤ اور میرے بیٹے محمد کو یہاں لٹاؤ، کبھی فرماتے علی تم ادھر اٹھ کے آ جاؤ، کبھی جعفر فرماتے جعفر تم اٹھ کے آ جاؤ میرے بیٹے محمد کو ادھر لیٹنے دو۔ تو اپنے سارے بیٹوں کو ادھر ادھر کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بستر پہ رات کو لیٹنے نہیں دیتے تھے کہ کہیں ان کو آ کے کوئی گزن نہ پہنچا دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا پہلے میرے بیٹے کٹیں گے اس کے بعد ان کی باری آئے گی، میں اپنے بیٹے ان پہ قربان کرتا ہوں۔ پھر سیدنا ابو طالب علیہ السلام، ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی وجدانی بات ہے، آپ کا بچپن تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو قریش نے آپ سے کہا کہ قحط ہے، بھوک بڑی ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس ہے، تو بارش بھی نہیں برس رہی۔ تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو گھر میں دیکھے تھے، مشاہدے کی بات تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے، سیدنا ابو طالب علیہ السلام آقا علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں، دیوار کعبہ کے ساتھ جا کے کھڑا کر کے پھر فرماتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ، فرماتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے، جس کے وسیلے سے رب ذوالجلال بارشیں اور بادل برساتا ہے، اور یہ وہ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا محافظ ہے۔ پھر فرمایا یلوذ بِهِ الْهَلَاكُ مِنْ آلِ ہاشمی
فہم عندہ فی نعمت و فوادلی، فرماتے ہیں یہ وہ ہے جو سارے قریش جب مصیبت میں مبتلا ہوں تو سارے قریش کا یہ سہارا ہے، جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے پاس اللہ کی نعمتوں اور فضل و کرم سے سارے قریش جو ہیں بہرامند ہوتے ہیں۔ یہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ایک دفعہ قبلہ ایسا ہوتا ہے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو خود کو پیاس لگتی ہے، تو میرے آقا کی جو کہ عمر مبارک کم تھی، کم سن تھے، میرے آقا نے یوں دیکھا کہ فرمایا چچا آپ کو پیاس لگی ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا پیاس لگی ہے۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں میرے آقا نے اپنا پاؤں مبارک یوں پتھر پہ مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے وہاں سے جو ہے پانی جو ہے وہ پانی پی لیا۔ ایک سیرت نگاروں سے پھر سے میں ابھی بات آپ کی مکمل کرنا، سیرت نگار یہاں تک پہ لکھتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے اور جہاں آپ اپنا پاؤں رکھتے تھے وہ پاؤں رکھتے پتھر پہ تھے، لیکن جو پتھر تھا وہ آٹے کی طرح نرم یا روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ قبلہ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کرتے ہیں، حضور کا نام نامی اسم گرامی ان کے لبوں پہ آتا ہے تو وہاں پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی پتھریلی زمین پہ چلتے رہے، کہیں اور پتھر پہ آپ کا قدم تو نہیں نہ لگا، جہاں کھڑے ہو کے محمد عربی کا وسیلہ پیش کیا وہاں پتھر بھی موم ہو گیا اور آپ کے قدم کا نشان وہاں لگ گئے۔ اور یہ جو اشعار میں نے عرض کیے ہیں یہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے حضور کی شان اقدس میں اشعار ہیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم حضور کا میلاد شروع کرتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت سے شروع کرتے ہیں۔ میں ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب کے پہلے نعت خوان حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کے اشعار کو حضرت حسان بن ثابت نے اپنے دیوان میں لکھا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہیں کہ ان اشعار کی تضمین پر حضرت حسان بن ثابت نے یہ لکھا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ۔ قبلہ آج کے دور میں بھی اگر کسی کو کسی سے مجازی پیار ہونا تو وہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے حسن جمال پہ کوئی نقطہ اٹھائے، چاہے رب ذوالجلال خود صورت تخلیق کرنے والا ہے اور اپنے محبوب تخلیق کرنے والا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن جمال میں رب کائنات میں کوئی کمی چوری ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے جب رب نے میرے آقا کو بنانا چاہا نا، یہ حدیث ہے شعر نہیں، حدیث تقریری ہے، فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، جب رب ذوالجلال بنانا چاہا نا تو پوچھا مصطفیٰ تجھے تخلیق کرنے لگا ہوں، اب تو ہی بتا تجھے کیا بناؤں؟ جس بندے کے اختیار میں ہو کہ اس کی مرضی کے مطابق سے تخلیق کیا جائے، ان کے حسن و جمال پہ کوئی نقطہ کیسے اٹھا سکتا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں بات کوئی کلام ہو نہیں سکتا۔ پیر صاحب یہ سعادت یہ برکت بھی میرے نبی کو ہے کہ جس طرح میرے نبی نے چاہا ویسے اللہ نے بنایا، تخلیق کیا۔ یہ بہت گہرائی اور گہرائی والی باتیں ہیں، اس کے لیے ایمان کا پہاڑ چاہیے، تقوی کا کو ہمالیہ چاہیے، تب جا کے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ان جہاں عشق ہوتا ہے جو پیر صاحب آپ کہہ رہے تھے وہاں عقل معاف ہو جاتی ہے، بندہ بظاہر بڑا سمجھدار لگتا ہے لیکن وہ مجنون بن جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ روتا ہے اپنے محبوب کو یاد کر کے، وہ چیخیں مارتا ہے، وہ ہچکیوں سے روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کہ میرا جو محبوب ہے دنیاوی محبوب وہ کسی کی طرف نہ دیکھے یا کوئی اس کی طرف نہ دیکھے، میں ایسے کرتا ہوں۔ یہ تو کریم آقا کی ذات کا معاملہ ہے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا ہے کہ جو آپ کی والدہ محترمہ نے خوشی منائی، جو آپ کی والدہ محترمہ پہلے بھی کسی پروگرام میں بات ہوئی تھی لیکن موضوع ایسا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بات ہو تو برکت ہی برکت ہے، بہاریں ہی بہاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ پیر صاحب جیسے پہلے آپ نے سوال کیا کہ آپ کا خاندان جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پیار کیسے کرتے تھے، اور اب آپ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں اس میں جو نارمل ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بچوں سے پیار ایک فطری ہوتا ہے، نمبر 1۔ وہ فطری پیار اپنے اپنے بچوں سے انسان کو زیادہ ہوتا ہے، دوسروں سے کم، لیکن بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ لیکن پیر صاحب ایک کبھی آپ میری بات سے میرا خیال اتفاق کریں گے کہ کچھ بچے ایسے اٹریکٹیو ہوتے ہیں اللہ کہ وہ ہر ایک کی نظر ہر ایک کا پیار لے لیتے ہیں۔ سر اللہ کا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، کچھ بچے ایسے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ اپنا پیار
چھین لیتے ہیں لوگوں سے. ایک ماں کی ایک باپ کی وہ مختلف ہوتے ہیں میں بچے. وہی اب اس بات سے آگے جب دنیا میں کچھ خوبصورت بچے ایسے ہوتے ہیں جو سب کی نظروں میں دیدہ زیب ہو جاتے ہیں، تو جو بچہ کائنات میں سب سے حسین ہے، اللہ اکبر. سب سے پیارا ہے، جس کا چہرہ، جس کی آنکھیں، جس کے ہونٹ، سبحان اللہ. جس کے کان، جس کے بال، یہ سب سے پیارے ہیں. تو آپ ذرا غور کریں وہاں ماں کا پیار کتنا ہے اور بچہ اپنا پیار خود کتنا لے رہا ہوگا. وہاں جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بیٹے کی محبت بھی ہے اور پوتے کا اپنا عشق و پیار بھی ہے. صحیح بات. تو وہ کیسا پیار ہوگا؟ یہ وہ پیار ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. ایسے تو نہیں حضرت اماں فرما رہی نا کہ میں نے بیٹا نہیں جنا خرج منی نور، اللہ مجھ سے نور مجھ نکلا. سے نور نکلا ہے. آج دنیا میں کہا جاتا ہے مائیں اپنے بچوں کو کوئی پیار سے، لاڑ سے، کوئی چاند کہتی ہے، کوئی سورج کہتی ہے. یہاں صرف لاڑ پیار نہیں تھا، یہ وہ سورج تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو قمر ہے. چاند سے، کبھی چاند سے تشبیہ دی جاتی، کبھی سورج سے تشبیہ دی جاتی، چاند تو کبھی چمکتے تلوار سے تشبیہ دی حضور جاتی. والا چاند تو کریم آقا کا کھلونا تھا. کیا بات ہے! آپ جیسے انگلی کو مومنٹ دیتے ویسے چاند حرکت میں آتا. پھر سب چاند آپ نے توڑا. کیا بات ہے! یہ آپ کے معجزات ہیں، یہ آپ کے اشارے ہیں، یہ آپ کے انگلیوں پہ چلنے والی چیزیں ہیں. یہ پوری کائنات سرکار کا کھلونا ہے. اور یہ تو معجزات ایسے تھے جو کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں اس پیار کی بات اور اس بچپن کی آج بات، سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ چاند اصلی حالت میں نہیں ہے، یہ بالکل ٹوٹ کے پھر جڑا ہوا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے! تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار ہو جانا، نبی علیہ السلام کے ساتھ فریفتہ ہونا، وہ جناب عبد المطلب ہوں، جناب ابو طالب ہوں، جناب دیگر حضرت عباس ہوں، حضرت امیر حمزہ ہوں، آپ کا خاندان ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تو رشتہ خون کا وہ بڑا تقاضا کرتا تھا پیار کا، لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ کی اپنی ذات تقاضا کرتی تھی کہ مجھ پر فریفتہ ہوں. کون چچا بیٹوں پر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ سبحان آج چچاؤں نے، کون سے چچا ہیں جنہوں نے اپنے بچوں پہ، اپنے بھتیجوں پہ جان قربان کی ہے؟ وہ سیدنا امیر حمزہ ہی تو ہیں جنہوں نے اپنے بچے پہ، اپنے بھتیجے پہ جان قربان کی ہے. سبحان اللہ. جناب ابو طالب ہوں یا دیگر آپ کے چچا ہوں، یہ اپنی جانیں قربان کرتے وہ تو تھے، فرماتے اپنی ہیں اولادیں کہ قربان اے عرب کرتے. والوں، حکمرانوں، اے قبیلوں کے بادشاہوں، اگر آپ لوگ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں چاند رکھ دو پھر بھی یہ حق بات سے باز نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. اور وہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم بالخصوص میں آج اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبتیں کیوں ہوتی تھی میرے آقا کریم سے. سبحان اللہ. مردان عرب اپنے سر کیوں کٹاتے تھے؟ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجہ جمال تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا. آپ کی ولادت، ویسے بچہ پیدا ہو تو اپنوں میں خوشیاں بڑھ جاتی ہیں. جی جی جی. اور بچہ بھی پیدا ہو اس کا جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو. اللہ اکبر. اور سیدہ آمنہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا اس وقت کیا عالم تھا. باپ نے، شوہر نہیں ہے، بیٹا پیدا ہوا، اور ایک اکلوتا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اب آگے سے جناب عبداللہ کے ہاں اولاد کا سوال ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت آمنہ کی خوشی کیسی ہو؟ مفتی صاحب آج آمنہ کا موضوع بھی انداز بڑا کیسا اہم ہے. ہوگا؟ آپ کے علم میں ہے کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا تھا نومبر میں، تو آج کی صبح ہی اللہ نے ان کے بیٹے کو، یعنی میرے بھتیجے کو 2 بیٹیاں دی ہیں. الحمدللہ. تو یقین مانیے کہ پوری رات نیند نہیں آئی. خوشی ہے. اور ساتھ یہ دیکھیے کہ آج بھائی بڑا یاد آ رہا ہے. بالکل تو یہاں تو کریم آقا کی، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، آپ کا وصال ہو چکا ہے. تو خاندان میں خوشی کی لہر کیسی ہوگی؟ اس کو جو زندہ دل ہے، جو خاندان کے رسم و رواج کو جانتا ہے، محبتوں کو جانتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے. اور جناب سیدہ میں نے تو آج صبح کا واقعہ بتایا. میرا بھتیجا وقاص سعودیہ میں آپ کو مبارک بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ محبت کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ذرا غور کریں نا، سرکار سے محبت. حضرت حلیمہ کا رشتہ کیا تھا سرکار سے؟ جب آئی ہیں تو بچہ لے کے گئی ہیں، اور اس کے بعد جناب ابو طالب یا جناب عباس، جناب امیر حمزہ اور آپ کا خاندان
یہ کتنے مہربانی آپ کے ساتھ شفقت سے رہتے ہوں گے. یہ تو نسب ہے. سیدہ حلیمہ اپنے بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بکریاں چرانے نہیں بھیجا کرتی تھی, دھوپ میں نہیں بھیجا کرتی تھی. وجہ کیا ہے کہ یہ کمال آپ کے اندر وہ کشش ایسی تھی کہ جس میں ہر ایک فریفتہ ہوتا تھا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا تھا, میں لو رائنا, اگر مصر کی عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو, اپنے ہاتھوں کو حضرت یوسف پر قربان کیا تھا, اگر صرف اور صرف وہ لو رائنا جبینہ ہو, اگر صرف میرے مصطفیٰ کریم کی پیشانی کو دیکھ لیتے. اور صحابہ کہتے ہیں جب سرکار کی پیشانی پہ پسینہ آتا نا تو وہ ہمیں لؤلؤ سے زیادہ چمکتا نظر آئے. تو فرمایا لو رائنا جبینہ ہو, اگر وہ صرف میرے مصطفیٰ کی پیشانی کو دیکھ لیتے تو وہ اپنے ہاتھ نہیں اپنی گردنیں کٹا دیتی. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تھے, آپ کا چہرہ مبارک. صحابہ کہتے ہیں جب سرکار کو دیکھا جاتا تو آپ کے چہرے سے ایسا نور ہمیں نکلتا. وہ چاند سامنے آتا تو صحابہ چاند کے ساتھ کمپیریزن بیان کرتے کہ میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے. اور رزلٹ کیا نکلتا, فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. صحابہ کہہ رہے ہیں میرے نبی مجھے چاند سے زیادہ چمکدار نظر آتے ہیں, زیادہ احسن نظر آتے ہیں. نبی علیہ السلام کی زلف مبارک ہو, آپ کے ہونٹ مبارک ہوں. سرکار کے صحابی ہاتھ ملاتے نا پیر صاحب, تو سرکار کے صحابہ کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے ہم پھولوں کے اندر اپنے ہاتھ رکھ رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے, آپ کے گال مبارک کا جو کمال اور جمال تھا, اس کو ہم ناقابل بیان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہستی سے کسی نے پوچھا, حضرت عمر بلکہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ عمر بتاؤ سرکار کا چہرہ کیسا تھا, تو انہوں نے کیا کہا ہم نے نبی علیہ السلام کو جی بھر کے دیکھا نہیں تھا. یعنی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ٹکتی تھی, آپ کو کوئی آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا. نبی علیہ السلام کا وہ کمال تھا, آپ کو اللہ نے اس جمال کے ساتھ نوازا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیکھا نا جب سرکار کا دیدار کیا تو کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے. آپ کے چہرے مبارک پہ وہ حسن و جمال تھا جو آپ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ یوسف کو جو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا وہ میرے حسن کا ایک جز تھا, ایک ٹکڑا, ایک حصہ تھا. اور آج پوری کائنات میں جناب یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال بیان کیا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے دندان مبارک, آپ کے دانت مبارک سے جب نور کی روشنی نکلتی تھی تو اندھیرے دور ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار اندھیری رات میں میرے حجرہ مبارک میں تشریف لائے, میں کپڑا سی رہی تھی, میری سوئی نیچے گر گئی, یکدم میرے مصطفیٰ کریم کے دندان مبارک ظاہر ہوتے ہیں, ان سے ایسی نور نکلتا ہے کہ اما عائشہ کو زمین پہ پڑی سوئی نظر آ جاتی ہے. ہم نہیں ہیں اس قابل, ہم نہیں ہیں اس قابل, ہم اس جمال کو, اس کمال کو, اس خوبصورت چہرے مبارک کو ہم بیان کر سکیں. اللہ پاک ہمیں وہ چہرے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ سارے محبت کے معاملات ہیں, اس کو کوئی سمجھنے والا دل چاہیے. اللہ پاک ہمارے حالوں کے اوپر کلنا فداک یا رسول اللہ, کلنا فداک یا رسول اللہ. اللہ پاک ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. خواتین حضرات, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہم کریم آقا کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑا مشکل وقت ہے معذرت کے ساتھ. جی پھر سب کیا فرمائیں گے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو محبت اس پہ بات کریں اور جو پہلے بات ہو رہی تھی. قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر گفتگو فرمائی. میں چاہتا ہوں کسی کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کر لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں مسلمانوں کی 3 جماعتیں تھیں. یا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت تھی, یا ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کی جماعت تھی, یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جماعت تھی. اگر ہم ان تینوں جماعتوں سے ہی حضور کے حسن و جمال کا پوچھ لیں کہ میرے آقا کیسے خوبصورت تھے, تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا کتنے خوبصورت تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آقا حسن و جمال کے میں کیسے تھے, تو قبلہ جو عاشق ہوتا ہے نا, وہ محبوب کو ہر ادا میں دیکھتا ہے, وہ محبوب کا تبسم بھی دیکھتا ہے, محبوب کی سنجیدگی بھی دیکھتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنجیدگی کے عالم میں ہوتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بددعا کے چہرہ انور سے سورج خیرات روشنی میں لے کے طلوع ہو رہا ہے. وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ. اور جب میرے آقا تبسم فرماتے تھے اور میرے آقا کے دندان مبارک نظر آتے تھے, تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ. جب حضور کے دندان مبارک سامنے ہوتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں دیوار پر موتی جڑے ہوں اور موتی چمک رہے ہوں. سیدنا مولا کائنات علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے پوچھا کہ حضور کا حسن جمال کیسا ہے, تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر علی سے فیصلہ لینا ہے کہ میرے محبوب کتنے حسین تھے, تو فرماتے ہیں لم یرا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. علی کی آنکھ نے نہ مصطفیٰ سے پہلے ایسا کوئی حسین دیکھا ہے, نہ میری آقا کے بعد ایسا کوئی حسین دیکھا ہے. وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ردائے لالا و گل پردہ مہو انجم, جدھر جدھر وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ سے کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا سوال کیا, جیسے قبلہ مفتی صاحب نے تھوڑا سا اشارہ دیا, فرمایا لو رائینا جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید. فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بازار تھا حسن کا, مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام گزرنے لگے تو زلیخا کی سہیلیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. کاش وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے کلیجے کاٹ ڈالتی. اور حسن یوسف جس کے ساری کائنات میں چرچے ہیں, کہتے ہیں وہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مالک میرے پاس لوگ آتے ہیں, قحط پڑ گیا, غلہ نہیں ہے. تو مالک کائنات نے فرمایا کہ یوسف تجھے خبر نہیں کہ تجھے کتنا حسین بنایا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسینوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ انہیں کتنا حسین بنایا گیا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف اپنے چہرے پہ پردہ ڈال لے, اور جب کوئی بھوکا آپ کے پاس آئے تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے. جس پر آپ کے چہرہ انور کی ایک جھلک پڑے گی 3 مہینے اسے بھوک نہیں لگے گی. وہ مولوی غلام رسول مہر ایک لاہور کے ہوئے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں 3 مہینے خلقت رجی دیکھ کے یوسف کی نامی. اللہ اکبر. جب یوسف علیہ السلام کہ حسن اتنا تھا, کوئی دیکھتا تھا تو 3 مہینے تک بھوک نہیں لگتی تھی. پر جنا ڈٹھا محمد عربی رج گئے دو ہی جہانی. بس جس کو حضور کی ایک جھلک نصیب ہو گئی, قبلہ آپ فرما رہے تھے عشق بڑا اندھا ہوتا ہے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی ہے کہ حب و کشی یومی و یسم. تمہیں کسی کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جب پیار ہو جائے نا تو پھر محبوب سے سونا اور نرالا کوئی نظر نہیں آتا, اور محبوب کی باتوں کے علاوہ کانوں کو کوئی بات نہیں لبھاتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جمال. اور ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی میں ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صحابی کی عمر کوئی 80-85 برس کے قریب ہوئی. اس صحابی نے زندگی بھر کسی سے مصافحہ نہیں کیا.
مسافہ سنت رسول ہے، آپ کسی سے مسافہ نہ کریں۔ دن میں لوگ کتنے تانے دیتے، 80 برس بیت گئے، اس صحابی نے کسی سے مسافہ نہیں کیا۔ جب آخری وقت آیا تو صحابہ پوچھنے آئے، تو عیادت کرنے آئے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یار عمر بھر تو نے کسی سے مسافہ نہیں کیا، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ وہ صحابی زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے جب سے آقا کو دیکھا ہے حضور کے سوا دنیا کی ساری محبتیں دل سے چلی گئی ہیں، اور جب حضور کے ہاتھ میں میں نے اپنا ہاتھ دیا تھا تب سے لے کر اب تک اب یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ جس ہاتھ کو آقا علیہ السلام کا دست مبارک مس ہو گیا، اب میں دنیا کے کسی میلے ہاتھ سے مس کروں۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جب کسی سے سلام کرنے لگتے، مسافہ لینے لگتے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی اور مجھے یاد آ جاتا کہ یہ ہاتھ تو میں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے ساتھ مس کیا تھا، ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جناب مفتی شاد مدنی صاحب، اللہ قبلہ پیر صاحب، نبی علیہ السلام کے اس میلاد کے موقع پر ہمارے جتنے اسلاف تھے ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کے شمائل پہ بات کرتے تھے، اور عرب کے اندر بالخصوص مدینہ منورہ میں جب نبی علیہ السلام کی یہ ترکی تک جو سلطنت عثمانیہ تھی وہاں تک یہ رواج تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا شمائل کا تذکرہ ہوتا تو خطیب جب نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے بات کرتا تو پوری مسجد نبوی میں ہچکیاں بن جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی بھی سب میں جب لاسٹ ٹائم حج پہ تھا تو مجھے ایک عرب کا ایک شیخ تھے، وہ بڑے عرصے سے وہاں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ چہرہ شناسائی بھی ہو گئی۔ تو اشراق چاش کے ٹائم وہ بندہ ہم وہ اٹھے اور قرآن پاک رکھنے گئے، میں بھی ساتھ بیٹھا تھا، یکدم سے میں بھی اپنے کام سے اٹھا تو اس نے مجھے آ کے تو روضہ رسول کی طرف وہ دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ یا شیخ، قال اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مجھ سے اتنا پڑا کیا؟ میں نے کہا یا شیخ یا سعادت لنا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر سب اس بندے نے مجھے گلے لگایا، اور ایک عاشق کے بارے میں کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے دل کیسے دہلتے ہیں۔ 80 سال کی ایج کے تقریباً وہ بوڑھا ہے، اس کی آنکھیں، اس کا دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی چیز کھڑک کھڑک کے بچ رہی ہے۔ اور دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے وصال کے بعد چلے گئے نا مدینہ شریف سے حلب شام، تو سرکار نے خواب میں کہا کہ بلال تو یہ کیا جفا ہے کہ آپ واپس ہی نہیں آئے۔ حضرت بلال دوڑتے آئے، آ کے مدینہ کی گلیوں میں پتہ گئی حضرت بلال ہے، پتہ ہے وصال ہو گیا۔ حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں آ کے تلاش کرتے آئے، اینا انت یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا آپ کہاں ہیں رسول اللہ، آپ کہاں ہیں؟ اور پھر جب اذان، حضرت بلال کی عادت تھی وہ اذان سرکار کے سامنے پڑھتے تھے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے تو آپ کی کیفیت اور ہوتی تھی۔ اور جب حضرت بلال اس دن پہنچے، وہ کیا حسن و جمال ہے سرکار کا، جس کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کے جلوے نصیب فرمائے۔ جس نے یہ جب مزہ نہیں لیا، جس کو نصیب نہیں ہوا، وہ شاید ترس کے ایک بات کرتا ہے، اور جس کو اللہ نصیب کر دے پیر صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت ہی حضرات، میں شرمسار ہوں آپ سے کہ آپ کو اس طرح کا پروگرام، یہ حالت دل بالکل نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ معاملے کچھ اور ہے، یہاں عقل نہیں چلتی، یہاں
سمجھداریاں نہیں چلتی یا عشق چلتا ہے. جو کوئی جس سے جتنا پیار کرتا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ روتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہو. السلام علیکم.